اپریل کی 4 تاریخ کو، یعنی ابھی جو 4 تاریخ گزری ہے، مانسہرہ ایک شہر ہے یا ضلع ہے، میرے خیال میں پنجاب کے اندر ہے، تو اگر میں غلط تو مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ بہت ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا جو غیرت کے نام پہ ہے۔ السلام علیکم، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شکیل ہے، میں کینیڈا کے شہر سٹی آف مسیساگا اونٹاریو میں رہتا ہوں، اور تقریباً پچھلے 25 سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ میں کینیڈا سے متعلق ویڈیوز بناتا ہوں جو یہاں کی لیونگ ہے اور ایکسپینسز ہیں، جابز ہیں، دوسرے مسائل ہیں، ویدر ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اب سوچا کہ میں اب تھوڑا سا دوسرے سوشل ایشوز پہ بھی بات کروں۔ چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں جو سوشل ایشوز کے مسائل ہیں ان پہ بھی بات کی جائے۔ ابھی میں پوری دنیا کی تقریباً نیوز پڑھتا رہتا ہوں، تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میری BBC نیوز کے اوپر میری خبر پہ نظر پڑی، اور جس کو پڑھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ دکھی ہو گیا، بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ خبر اس طریقے کی تھی کہ اپریل کی 4 تاریخ کو، یعنی ابھی جو 4 تاریخ گزری ہے، مانسہرہ ایک شہر ہے یا ضلع ہے، میرے خیال میں پنجاب کے اندر ہے، تو اگر میں غلط تو مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ وہاں پہ جو ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ بہت ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا جو غیرت کے نام پہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے کا ہوا تھا کہ 2022 کے اندر ایک صاحب تھے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس ویڈیو کے اندر، میں صرف ایک جنرل واقعہ رپورٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو ہے وہ کہیں رشتہ دیا تھا کسی کے ساتھ، اور رشتہ جو ہے ان کا پھر ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہسبینڈ اور جو لڑکی اور لڑکا تھے انہوں نے بھاگ کے کورٹ میں شادی کر لی تھی، اور پھر وہ یہاں جو ہے مانسہرہ میں جو ہے فیملی موو ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دولہا تھا، جو لڑکا جو تھا، وہ سعودی عرب میں اس کو وہاں پہ جاب مل گئی اور وہ سعودی عرب چلا گیا۔ تو ابھی یہ پچھلے دنوں وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں پہ کچھ لوگ داخل ہوئے، اخبار کے حساب سے غالباً چچا کسی صاحب کے ساتھ، جو لڑکی کے چچا وہ کسی کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے نا وہ جو لڑکی تھی، بچی جو تھی، اس کو جو ہے نا انہوں نے گولیاں ماری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے کہ جو ان کا جو ایک بچی تھی ان کی جو 16 مہینے کی تھی، 1.5 سال، یعنی 1.5 سال کی بھی نہیں ہوئی، اس کو بھی انہوں نے گولیاں مار دیں، اور دونوں کو جو ہے قتل کر دیا، اور وہاں سے پھر فرار ہو گئے۔ تو یہ سارا کام جو ہے یہ غیرت کے نام پہ ہوا ہے، اور مجھے بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی تکلیف ہوئی کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے جب میں اس طرح کے واقعات میں پڑھتا ہوں یا کوئی اس طرح کے کوئی واقعات میرے سامنے آتے ہیں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو چلیں یہاں پہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس کو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد معاشرہ ہے اور یہ سب چیزیں، جبکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ قانون کی بالادستی ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہوتے۔ اور جو ہمارا اسلامی ملک ہے پاکستان، وہاں پہ جہاں لوگ بچپن سے جن کو دین کی تعلیم ملتی ہے، وہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ بے گناہوں کو جو ہے نا مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے شادی کر لی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا قصور تھا۔ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ بھی ہم سے پوچھتا ہے، اس نے بھی اسلام میں بھی جو ہے، میں بہت زیادہ کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن بہرحال چھوٹی موٹی باتیں تو سب کو پتہ ہوتی ہیں کہ اسلام نے بھی الاؤ کیا کہ اگر آپ کسی لڑکی یا کسی بچے کی شادی کر رہے ہو تو اس سے اس کی مرضی پوچھ لو۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ یہ سب باتیں نہیں پوچھی جاتی ہیں، زیادہ تر جو ہے نا بائی فورس کیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں تم نے کرنی ہے تو تم نے یہی کرنی ہے، حالانکہ جس کو زندگی گزارنی ہے اس کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تو یہ تو خیر ایک بات تھی، لیکن جو اصل واقعہ ہوا ہے وہ پڑھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بہت زیادہ پینک میں آ گیا ہوں کہ آپ کس طریقے سے غیرت کے نام پہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک خاتون کو اور اس کے ساتھ جو چھوٹی بچی ہے 16 مہینے کی، مطلب اس بچی کو مارتے ہوئے بھی آپ کو رحم نہیں آیا کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کا کیا اس معاملے سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن اس طرح اتنی نفرت ہے کہ مطلب آپ غیرت کے اندر آ کے جو ہے پوری کسی کی فیملی پوری ختم کر دو۔ اور مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جو ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہے، وہ واپس آئے گا تو شاید اس کو بھی مار دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات
افسوس کے ساتھ جو ہے اتنا دینی معاملات ہونے کے باوجود مسلمان ہیں، سب نماز روزہ حج زکوٰۃ سب چیزوں پہ رکھتے ہیں یقین، لیکن اتنی سی بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کسی بے گناہ انسان کو مارنا، اس کا قتل کرنا اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تو بھائی جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ روز حشر کے میدان میں، اسی وقت جو ہے نا وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کسی بے گناہ کی جان لینا، چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی کے نام پہ ہو، اور پھر ایک ایسا چھوٹا معصوم پھول جیسا بچہ اس کو مار دینا، یہ تو کہاں کا انصاف ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے شادی کر رہی تھی ان کو رہنے دو، ان کو جینے دو، ان کو سکون کے ساتھ۔ آج کل ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر کہاں لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی یہ سب چیزیں ہیں، جہیز کے مسئلے ہیں، تو لڑکوں کے پاس جابز نہیں ہیں، تو وہ اپنا گھر کس طریقے سے بسائیں گے، کیا کریں گے آنے والے حالات کے اندر، اپنا گھر کس طرح سے بنائیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے والدین کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ نرمی برتنی چاہیے کہ اگر ایک اچھی فیملی ہے اور اگر اپنی پسند سے اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا اجازت دے دینی چاہیے، جبکہ انہوں نے پورا اپنا رشتہ بھی وہاں پہ بھیجا۔ اور دوسری طرف یہ کہ لوگوں کو بھی جو نئے کپلس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں چلتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو رورل ایریا ہوتے ہیں، گاؤں دیہات وغیرہ اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کا جو سینس ہے وہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، بس وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ غیرت پہ لے لیا جاتا ہے، اور کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا جو ہے نا وہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ گواہوں کو بھی ڈرا دیا جاتا ہے کہ گواہ بھی سامنے نہیں آتا ہے، یا پھر دوسرے معاملات ہوتے ہیں، ڈرا دھمکا کے پیسے دے کے کیس پہ سب ختم کرا دیے جاتے ہیں، تو سزا وغیرہ ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بھائی اس طرح کی غیرت میں آ کے جو ہے نا اس طرح کے آپ نہیں کریں، کوئی بھی لوگوں کو جینے دو بھائی، جو لوگ جس طرح سے جی رہے ہیں، اگر سکون سے اگر وہ رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے عزت کے ساتھ شادی کی ہے، تو ہمارا مذہب اسلام جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے ان سب چیزوں کی کہ آپ اپنی پسند سے جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں، کہ یعنی باپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اپنے بچے کی شادی کرتے لڑکی کی ہے لڑکی کی کہ بھئی یہاں ہماری شادی ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو ہے نا لڑکی کا سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا رشتہ آیا ہوا ہے تمہارے لیے، اور اس طرح سے تمہیں پسند ہے کہ نہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی بری بات نہیں، نہ کوئی ایسی غیرت کی بات ہے، کہ اگر غیرت پہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں پاکستان میں اس وقت کیا کیا برائیاں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت، تو نہ کہ آپ کسی کو آپ اس طرح سے بے گناہ کو کسی کو مار دو، قتل کر دو، اس کی جان سے اس کو مار دو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسل بھی ختم کر دو۔ مطلب اتنا غصہ، اتنی بے رحمی یہ ہمارے ملک میں کہاں سے یہ آ گئی ہے؟ کون ہے یہ لوگ جو اس طرح کا کر رہے ہیں؟ آئے دن ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں اخبارات کے اندر، ویڈیوز کے اندر، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کورٹ کی پیشی پہ آیا تو اس کو وہاں پہ مار دیا۔ آپ اپنے ہاتھ میں آپ نے سارا انتظام لے لیا ہے، اور یہ تو بھائی ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ ایک بے گناہ خاتون اور ایک بچے کو آپ نے 16 مہینے کا بچے ہے اس کو آپ نے مار دیا پنجاب کے اندر۔ تو میں تو بہت ہی جو ہے نا یہ پڑھ کے میں بہت زیادہ لرز گیا تھا، یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، اور کافی تعداد میں ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور یہ سب چیزیں۔ تو دیکھو بھی تو صحیح کہ ہمارے ملک، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی ناانصافی، ہر طرح کا جو ہے نا جبر جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، چاہے وہ لیڈی عورتیں ان کے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، لوگوں کے حق چھینے جا رہے ہیں، کہ کوئی کسی سے قرض دیا تو واپس نہیں کرتا، لوگ پیسے چھین رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کوئی ظلم جبر ہمارے ملک پاکستان کے اندر نہیں ہوتا۔ بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جہاں بھی اس طرح کا دیکھیں ظلم تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، چاہے کسی بھی صورت میں حق کا ساتھ دیں، ظلم کو جو ہے نا وہ ساتھ نہ دیں۔ تو میں یہ اس طرح سے میں نے ابھی یہ ویڈیو آج میں نے بنائی ہے اس واقعے کے اوپر، میں کچھ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آئے اور اس طرح کا چیز اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز مجھے کامنٹس کے اندر بتائیے کہ میں اس کو اسی طریقے سے میں مزید ویڈیوز جو ہے نا میں بناتا رہوں اس طرح کے واقعات کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، میری کوشش بس اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش اور آباد رکھے، اور بس ظلم کے ساتھ بہت ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی اس طرح کے لوگ ظلم کرتے ہیں پردگار ان سے بہترین قسم کا انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے دیں اجازت، شکیل فرام سی ٹیم ساگا اونٹیریو کینیڈا سے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔